جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیں پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات ہی کہہ دینا اور درگزر کرنا اس کے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو اور اس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو جو اسے بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی پر کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گی اور اللہ انکار کرنے والوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے اور اپنے نفس میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو، اس پر زور کی بارش پڑی تو دوگنا پھل لایا، اور اگر زور کی بارش نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگولا ہے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے؟ اللہ اس طرح تمہاری نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے تم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے، اور گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس سے لینے والے نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں محتاطی سے ڈراتا ہے اور بری بات پر ابھارتا ہے، اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت ملی اسے بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ہر عمل جو آدمی کرتا ہے وہ گویا ایک بیج ہے جو آدمی زمین میں ڈالتا ہے۔ اگر اس کا عمل اس لیے تھا کہ لوگ اسے دیکھیں تو اس نے اپنا بیج دنیا کی زمین میں ڈالا تاکہ یہاں کی زندگی میں اپنے کیے کا پھل پا سکے، اور اگر اس کا عمل اس لیے تھا کہ اللہ اسے دیکھے تو اس نے آخرت کی زمین میں اپنا بیج ڈالا جو اگلی دنیا میں اپنے پھول اور پھل کی بہاریں دکھائے۔ دنیا میں ایک دانے سے 1000 دانے پیدا ہوتے ہیں، یہی حال آخرت کی کھیت میں دانہ ڈالنے کا بھی ہے۔ دنیا کے فائدے یا دنیا کی شہرت اور عزت کے لیے خرچ کرنا اسی دنیا میں اپنا معاوضہ لینا چاہتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، مگر جو شخص اللہ کے لیے خرچ کرے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پر احسان نہیں جتاتا۔ اس نے جب اللہ کے لیے خرچ کیا ہے تو انسان پر اس کا کیا احسان؟ اس کی رقم خرچ ہو کر جن لوگوں تک پہنچتی ہے ان کی طرف سے اسے اچھا جواب نہ ملے تو وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، اسے تو اچھا جواب اللہ سے لینا ہے، پھر انسانوں سے ملنے کا اسے کیا غم؟ اگر کسی سوال کرنے والے کو وہ نہیں دے سکتا تو وہ اس سے بری بات نہیں کہتا بلکہ نرمی کے ساتھ معاوضت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے اللہ کے سامنے بول رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اسے انسان کے سامنے زبان روکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پتھر کی چٹان کے اوپر کچھ چٹان جم جائے تو بظاہر وہ مٹی دکھائی دے گی، مگر بارش کا جھونکا آتے ہی مٹی کی اوپری تہہ بہہ جائے گی اور اندر سے خالی پتھر نکل آئے گا۔ ایسا ہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جو بس اوپری دینداری لیے ہوئے ہو، دین اس کے اندر تک داخل نہ ہوا ہو۔ ایسے آدمی سے اگر کوئی سوال کرنے والا بے ڈھنگے انداز سے سوال کر دے یا کسی کی طرف سے کوئی بات سامنے آ جائے جو اس کے اہنکار پر چوٹ لگنے والی ہو تو وہ بے فر کر
انصاف کی حدوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایسا ایک واقعہ ایک ایسا طوفان بن جاتا ہے جو اس کی اوپری مٹی کو بہا لے جاتا ہے اور پھر اس کا اندر کا انسان سامنے آ جاتا ہے جسے وہ دین کے ظاہری لبادے کے پیچھے چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ کے لیے عمل کرنا گویا دیکھے پر اندیکھے کو ترجیح دینا ہے۔ جو اس بلند نظری کو ثبوت دے وہی وہ شخص ہے جس پر اللہ کی چھپی ہوئی معافت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس آیت 265 سے 266 میں آدمی جب کسی چیز کے لیے عمل کرتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ اس کے حق میں اپنے قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی خواہش کے تحت عمل کرے تو اس نے اپنے دل کو اپنی خواہش پر جمایا۔ اس کے برعکس آدمی اگر وہاں عمل کرے جہاں اللہ چاہتا ہے کہ عمل کیا جائے تو اس نے اپنے دل کو اللہ پر جمایا۔ دونوں راہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آسان حالات میں عمل کرنا ہوتا ہے اور کبھی مشکل حالات میں۔ تاہم حالات جتنے شدید ہوں، آدمی کو جتنا زیادہ مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا عمل کرنا پڑے اتنا ہی زیادہ وہ اپنے پیش نظر مقصد کے حق میں اپنے ارادے کو مستحکم کرے گا۔ عام حالات میں اللہ کی راہ میں اپنے اثاثے کو خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، مگر جب مخالف اسباب کی وجہ سے خصوصی قوت ارادی کو استعمال کر کے آدمی اللہ کی راہ میں اپنا اثاثہ دے تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ جس مد میں خرچ کرنا دنیائی اعتبار سے بے فائدہ ہو اس میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، جس کو دینے کا دل نہ چاہے اسے اللہ کے لیے دینا، جس سے اچھے ویوہار پر طبیعت آمادہ نہ ہو اسے اللہ کی خاطر اچھا ویوہار کرنا، وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو سب سے زیادہ خدا پرستی پر جماتی ہے اور اسے اللہ کی خصوصی رحمت و مدد کا مستحق بناتی ہے۔ آدمی جوانی کی عمر میں باغ لگاتا ہے تاکہ بڑھاپے کی عمر میں اس کا پھل کھائے۔ پھر وہ شخص کیسا بد نصیب ہے جس کا ہرا بھرا باغ اس کے آخر عمر میں عین اس وقت برباد ہو جائے جبکہ وہ سب سے زیادہ اس کا محتاج ہو اور اس کے لیے وقت بھی ختم ہو چکا ہو، جبکہ وہ دوبارہ نیا باغ لگائے اور اسے نئے سرے سے تیار کرے۔ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دین کا کام دنیائی عزت اور فائدے کے لیے کیا۔ وہ بظاہر نیکی اور بھلائی کا کام کرتے رہے مگر ان کا کام صرف دیکھنے میں ہی دنیا داروں سے الگ تھا۔ حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ عام دنیا دار جس دنیائی ترقی اور ناموری کے لیے دنیائی نقشوں میں دوڑ دھوپ کر رہے تھے، اسی دنیائی ترقی اور ناموری کے لیے انہوں نے دینی نقشوں میں دوڑ دھوپ جاری کر دی۔ جو شہرت اور عزت دوسرے دنیا کی عمارت میں اپنا اثاثہ خرچ کر کے حاصل کر رہے تھے، اسی شہرت اور عزت کو انہوں نے دین کی عمارت میں اپنا اثاثہ خرچ کر کے حاصل کرنا چاہا۔ ایسے لوگ جب مرنے کے بعد آخرت کے عالم میں پہنچیں گے تو وہاں ان کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اسی دنیا کے لیے کیا، پھر وہ اپنے کیے کا پھل اگلی دنیا میں کس طرح پا سکتے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہمیشہ ظاہر ہوتی ہیں مگر وہ خاموش زبان میں ہوتی ہیں۔ ان سے وہی سبق لے سکتا ہے جو اپنے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہو۔ اس آیت 267 سے 269 میں آدمی دنیا میں جو کچھ کماتا ہے اس سے خرچ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اسے شیطان کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کیا جائے، دوسری یہ کہ اسے اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کیا جائے۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ آدمی کے ذاتی تقاضوں کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھاتا ہے۔ وہ اسے سکھاتا ہے کہ تم نے جو کچھ کمایا ہے اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگاؤ۔ پھر جب شیطان دیکھتا ہے کہ آدمی کے پاس اس کی حقیقی ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ اس کے اندر ایک اور جذبہ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ نمود و دکھاوے کا جذبہ ہے۔ اب وہ اپنی دولت کو نمائشی کاموں میں خوب بہانے لگتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنی دولت کو بہترین مصرف میں لگایا۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال کو اپنی ذاتی چیز نہ سمجھے بلکہ اللہ کی چیز سمجھے۔ وہ اپنی کمائی میں سے اپنی حقیقی ضرورت کے برابر لے لے اور اس کے بعد وہ جو کچھ ہے اس سے بلندر مقاصد میں لگائے۔ وہ اللہ کے کمزور بندوں کو دے اور اللہ کے دین کی ضرورتوں میں خرچ کرے۔ آدمی جب اللہ کے کمزور بندوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے اس بات کا
امیدوار بن رہا ہوتا ہے کہ آخرت میں جب وہ خالی ہاتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اللہ اسے اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرے۔ اسی طرح جب وہ دین کی ضرورتوں میں اپنا مال دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے مشن میں شریک کرتا ہے۔ وہ اپنے مال کو اللہ کے مال میں شامل کرتا ہے تاکہ اس کی حقیر پونجی اللہ کے بڑے خزانے میں مل کر زیادہ ہو جائے۔ جو شخص اپنے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتا ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اسے حکمت اور دانائی میں سے حصہ ملا ہے۔ سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ آدمی مال کی محبت میں مبتلا ہو اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جائے، اور سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ آرتھک مفادات آدمی کے لیے اللہ کی راہ میں بڑھنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ میں اتنا ملا دے کہ اللہ کو اپنا اور اپنے کو اللہ کو سمجھنے لگے۔ جو شخص ذاتی مصلحتوں کے کھیل میں جیتا ہے اس کے اندر وہ نگاہ پیدا نہیں ہو سکتی جو بلند تر حقیقتوں کو دیکھے اور اعلیٰ کیفیتوں کا تجربہ کرے۔ اس کے وپریت جو شخص ذاتی مصلحتوں کو نظر انداز کر کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو سیمت دائروں سے اوپر اٹھاتا ہے۔ وہ اپنے شعور کو اس اللہ کے سمسر کر لیتا ہے جو غنی، حمید، وسیع اور علیم ہے۔ وہ چیزوں کو ان کے اصلی روپ میں دیکھنے لگتا ہے کیونکہ وہ ان حد بندیوں کے پار ہو جاتا ہے جو آدمی کے لیے کسی چیز کو اس کے اصلی روپ میں دیکھنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کوئی بات چاہے کتنی ہی سچی ہو مگر اس کی سچائی کسی آدمی پر اسی وقت کھلتی ہے جبکہ وہ اسے کھلے ذہن سے دیکھ سکے۔